تو سورہ نساء کی 54ویں آیت ہے جو میں سننے والوں کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہا ہوں، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، اور آل ابراہیم کو ہم نے عظیم حکومت دی۔ منزلیں تھوڑی مشکل ہیں، ان کو حل کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ساتھ بھی میرے ساتھ رہے گا اور آپ کی حمایت بھی اور آپ کی دعائیں بھی، تو منزلیں آسان ہوتی ہی چلی جائیں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو کتاب ہے قرآن، یہ کس کو دیا گیا؟ میں متوجہ کر رہا ہوں اور کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن کس پر اترا، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کس کو دیا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا وارث کون ہے۔ تو اب 3 چیزیں جو ذہن مسلمان میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کس پر قرآن اترا، تو تمام صاحبان اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ کتاب جو ہے یہ نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی پر۔ توجہ رکھنا، سورہ فرقان 24واں سورہ ہے، پہلی آیت ہے، تبارک اللہ، اللہ کہتا ہے بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اس فرقان کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو اپنے عبد پر اتارا۔ کیوں اتارا؟ لیکونا للعالمین نذیرا، تاکہ ہمارا یہ عبد کائنات کے لیے نذیر بن جائے۔ تو قرآن جو ہے بالاتفاق صاحبان اسلام میں نبی پر اتارا۔ وَنَزَلَ بِهِ روح الامین علی قلبہ، میرا حبیب روح امین جبرائیل امین اس قرآن کو لے کر آپ کے قلب پر اترا، علی قلبہ، آپ کے دل پر اترا۔ تو قرآن اترا ہے کس پہ؟ اللہ کے نبی پہ۔ اچھا، اب قرآن دیا کس کو ہے؟ تو اب میں متوجہ کر رہا ہوں سننے والوں کو کہ دیکھیے یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں نا، 54ویں آیت سورہ نساء کی، اس میں ارشاد ہوا، کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اس بات پر کہ ہم نے جو فضل ان کو دیا ہے جلتے ہیں۔ سنو، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو عظیم حکومت دی ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی توجہات کے ساتھ، میں کیسے سمجھاؤں، مرحلے مشکل ہو جاتے ہیں تو اب کیسے سمجھاؤں۔ چلیے سورہ نساء کی ایک آیت کو سپورٹ کے لیے لیتے ہیں، سمجھانے کے لیے۔ سورہ نساء ہے اور اس کی آیت ہے 59، ہر ذہن میں محفوظ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں پڑھ بھی رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بھائی یہ 2 لفظ اطیعوا رکھے کیوں ہیں؟ بہت توجہ رکھیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اطیعوا اللہ، اور پھر اس کے بعد وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو 2 اطیعوا اس لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت میں فرق ہو جائے۔ اللہ کی اطاعت کیونکہ تمام احکامات کی بھی ہے، اور اللہ کی اطاعت جو ہے اس کو سجدہ کرنے کی بھی ہے،
دوسرا لفظ اطیعوا رکھ کے بتایا، سجدے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن ہاں رسول جو کہتا جائے وہ کرتے جاؤ۔ میں تو سپورٹ لے رہا ہوں نا سمجھانے کے لیے تمام لوگوں تک بات پہنچ جائے، مجھے جانا وہی سورہ نساء کی 54ویں آیت کی طرف ہے۔ تو اب دو اطیعوا رکھے نا، ایک اطیعوا نے اللہ کو الگ کر دیا، اب آگے ہے رسول اور اولی الامر، تو بھائی جب دو رکھے تھے تو دو آگے ہیں، تو اب ایک اور اطیعوا لیا تو پتہ یہ چلا ایک اطیعوا اب آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اطاعت جو ہے رسول کی ہے وہی اطاعت صاحبان امر کی لیے ہے۔ تو اب آئیے سورہ نساء 54ویں آیت۔ بھائی قرآن کس پہ اترا؟ نبی پہ اترا۔ قرآن دیا کس کو؟ کتاب دی کس کو؟ تو اب سورہ نساء نے پکارا 54ویں آیت میں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ بھائی توجہ رکھنا، اللہ کہتا ہے سورہ نساء کی 54ویں آیت میں وآتینا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ایک لفظ آتا آیا، ہم نے عطا کیا، ایک لفظ آیا آتینا کا، وَآتَيْنَاهُمْ، اور اب دوسرا آتینا رکھ دیا کہ ہم نے دیا ملک عظیم کو، تو دو مرتبہ آتینا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دو مرتبہ یہ تو بلاغت کے خلاف ہے۔ تو بھئی جو کام ایک ہی دفعہ سے ہو رہا ہے نا، ایک ہی لفظ سے ہو رہا ہے، بھئی کہہ دیتا آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وملکا عظیما، کتاب دی، حکمت دی ہم نے آل ابراہیم کو اور ملک عظیم دیا، لیکن نہیں الگ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا آتینا جو ہے فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو، نسل ابراہیم کو، ذریت ابراہیم کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے۔ اب کوئی مسلم اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ہوتے ہیں کچھ افراد کہ ذات میں انجمن ہوتے ہیں، ذات میں خاندان ہوتے ہیں، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ محمد تنہا ہے، یہ ذات میں ذریت ابراہیم ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ذریت ابراہیم کا ذکر ہوا تو کہا آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت نسل ابراہیم کو، آل ابراہیم کو دی ہے۔ محمد تنہا پورا خاندان نہیں ہے، آل ابراہیم نہیں ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ دوسری مرتبہ آتینا کہہ رہا ہے خدا، وآتیناہم، اگر تنہا محمد ہوتے تو واحد کی ضمیر ہوتی، آتیناہم رکھ کر جمع کی ضمیر رکھ کر بتایا ہے، صرف محمد نہیں ہے، ساتھ میں آل محمد بھی ہے۔ تو فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو عظیم حکومت دی ہے، عظیم حکومت۔ تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ بالاتفاق محمد عربی پر۔ قرآن دیا کس کو ہے؟ محمد اور آل محمد کو۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اتری ہے محمد پر، لیکن دی ہے محمد و آل محمد کو۔ تو قرآن دعویٰ کر رہا ہے کتاب دی
دی ہے محمد کو بھی، آل محمد کو بھی۔ مسلمان کہتے ہیں صرف محمد کو دیا ہے۔ اچھا، آپ تیسری چیز، کتاب کس کو دی؟ محمد کو۔ اتاری کس پہ؟ محمد پہ، اور دی کس کو؟ محمد اور آل محمد کو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ قرآن کا وارث کون ہے؟ اب سوال ہے نا، قرآن کا تو وارث ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کا وارث ہے۔ اب ڈھونڈیے، تمام صاحبان اسلام کو دعوت ہے فکر کی کہ یہ وارث قرآن کون ہے؟ وہ جو محراب میں بیٹھا ہوا نمازیں پڑھ رہا ہے وہ ہے وارث قرآن؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے وارث قرآن ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ وارث قرآن کون ہے؟ کہاں ہے دنیا میں؟ قرآن تو کہتا ہے، سورہ فاطر ہے 35واں سورہ اور اس کی 32ویں آیت میں کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جسے ہم نے مصطفیٰ کیا تھا۔ تو اب وارث کتاب ہے، اور کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سورہ فاطر کہ اس کتاب کا وارث جو ہے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے اصطفیٰ کیا ہے، وہ مصطفیٰ بندے اس کے وارث ہیں نا، اس کے وارث ہیں۔ اب لفظ اصطفیٰ پورے قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے، پورے قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے۔ بھائی سورہ بقرہ ہے 132ویں آیت، اور اس میں کہتا ہے اللہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ کیا۔ بھائی توجہ رکھنا، دین کا اصطفیٰ کیا اللہ نے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، دین ہے مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کی 247ویں آیت ہے جس میں کہا گیا وَقَالَ ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ فی الجسم والعلم، اللہ کہتا ہے بسطتاً فی الجسم والعلم کہ یہ جو طالوت ہے نا اس کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہے۔ بھائی توجہ رہنا، 2 آیتیں ہو گئی نا، اب تیسری آیت آئی ہے جہاں استفاء، پوری 9 آیتیں ہیں نا۔ تیسری آیت سورہ آل عمران ہے، توجہ رکھنا، 33ویں آیت میں ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، اللہ نے نوح کا اصطفیٰ کیا، آدم کا اصطفاء کیا، ابراہیم کا اصطفاء کیا، آل ابراہیم کا اصطفاء کیا، آل عمران کا اصطفاء کیا، کس پر مصطفیٰ کیا؟ علی العالمین، کائنات پر۔ اب 3 آیتیں ہو گئی اصطفاء کی، چوتھی آیت یہی، چوتھی آیت سورہ فاتح کی 35واں سورہ اور 32ویں آیت۔ سما، بھائی توجہ رکھنا، سما محنت کو برباد نہیں کرنا، محنت کو ضائع نہیں کرنا۔ سورہ فاتح 35واں سورہ ہے اور اس کی 32ویں آیت میں ارشاد ہوا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا۔ اور اب جاؤ سورہ نمل کی طرف، 27واں سورہ ہے اور 59ویں آیت ہے، اور بڑے اطمینان سے اور سکون سے گھر میں جا کر دیکھنا، بھائی سورہ نمل ہے 27واں سورہ اور 59ویں آیت، اللہ کہتا ہے قل، میرے حبیب کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کا سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی دیکھنا جا کے سورہ نمل 27واں سورہ ہے 59ویں آیت میں آیت کہہ رہی ہے قل، نبی کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کا سلام ہو، ہمارا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر، مصطفیٰ بندوں پر۔ کون ہے مصطفیٰ بندے؟ آدم ہے مصطفیٰ بندے، نوح ہے مصطفیٰ بندے، ابراہیم ہے مصطفیٰ بندے، موسیٰ ہے مصطفیٰ بندے،
آل ابراہیم ہے مصطفیٰ بندے. تو اب آدم علیہ السلام، اللہ سلام کہہ رہا ہے نا مصطفیٰ بندوں پر ہمارا سلام. تو اب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر ہمارا سلام ہے، ہمارا سلام ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کتاب کا وارث جو ہے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. تو اب علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام، محمد ابن علی علیہ السلام، جعفر ابن محمد علیہ السلام، محمد ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، علی ابن موسیٰ علیہ السلام، محمد ابن علی علیہ السلام، علی ابن محمد علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام، اور میرے زمانے کا امام امام زمانہ علیہ السلام. تو اب اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو اعتراض کا حق ہے پورا، لیکن ہاں اگر قرآن کہے سورہ نمل 27واں سورہ 59ویں آیت، قل میرے حبیب کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام، اللہ کا سلام ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ، مصطفیٰ بندوں پر، مصطفیٰ بندوں پر. قرآن کے وارثین ہیں، توجہ، قرآن کے وارثین علیہ السلام. اب طے ہو گیا جو بھی قرآن کا وارث ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا. رضی اللہ قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا. اب سورہ بقرہ کی آیت 130 ہے، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کا اصطفیٰ کیا. کہاں؟ اس دنیا میں. ابراہیم کو چن لیا، منتخب کر لیا. کہاں؟ اس دنیا میں، ہے نا. اچھا اب سورہ اعراف ہے اور 144ویں آیت ہے. قرآن کہتا ہے یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ، خدا خود کہہ رہا ہے، اے موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، ہم نے تم کو مصطفیٰ کیا ہے تمام انسانوں پر. اور اب سورہ آل عمران 42ویں آیت، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. بھائی یہ مریم وہ ہے جن کا اصطفیٰ خدا نے کیا ہے. تو میرے عزیز، قرآن کا وارث وہی ہوگا جس سے ذرہ برابر غلطی ہو نہ سکے، جس میں کوئی عیب نہیں ہو، کوئی عیب نہیں ہو. کیوں؟ جتنے بھی مصطفیٰ بندے ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہے. دیکھو 9 آیتیں پڑھی ہیں، ہے نا. جتنے بھی مصطفیٰ بندے گنوائے ہیں نا اللہ نے قرآن میں، ان میں عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے. اچھا دین کے لیے کیا کہا؟ دین جو ہے اس میں بھی عیب نہیں ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے واسطے دین کو مصطفیٰ کیا. تو دین میں عیب نہیں، وارثین میں عیب نہیں. اور قرآن کیا ہے؟ کیا اس میں عیب ہے؟ بھائی ابتدائی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب وہ ہے جس میں ریب نہیں ہے.
جس میں عیب نہیں ہے، بندے وہ ہیں جن میں عیب نہیں ہے، دین وہ ہے جس میں ریب نہیں ہے۔ اب اگر خدا اپنی کتاب اور اپنے دین کو ان لوگوں کے حوالے کر دے جن میں عیب ہی عیب ہے، تو اب خدا جو ہے جس نے دین کو مصطفیٰ کیا، دین کو بے عیب بنایا، قرآن کا اصطفیٰ کیا، بے عیب بنایا، ہے نا، تو اب وہ وارث قرآن کو ایسا بنا دے جس کی زندگی گزری بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، تو اس کتاب کا وارث ہوگا لیکن بے عیب ہوگا، لا ریب ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا۔ اب تم جس کو بھی بناؤ گے وہ ہر ہے کا مربع، مولوی تو ہو سکتا ہے، حافظ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہاں اگر خدا جسے بنائے گا تو وہ قرآن کا وارث بھی ہوگا، قرآن کا محافظ بھی ہوگا۔ صلوات پڑھتے جائے نا ذرا۔ تو آپ تین چیزیں تھیں نا کہ قرآن کتاب دی ہے محمد کو، اتاری ہے محمد پر، دی ہے محمد آل محمد کو، ٹھیک ہے، اچھا وارث بنایا ہے محمد آل محمد کو، ٹھیک ہے۔ اب سارے مصطفیٰ ہیں قرآن کے وارث، سارے ہے توجہ آپ کی، سارے کون ہیں؟ قرآن کے وارث ہیں سارے مصطفیٰ۔ ابھی تک تو یہی تکلیف تھی کہ ان میں کا ہر ایک محمد ہے، کیا کہہ رہا، ابھی تک تکلیف یہ تھی کہ ان میں کا ہر ایک محمد، آج پتہ چلا کہ ان میں کا ہر ایک مصطفیٰ ہے۔ تو اگر حدیث کے ساتھ ہو تو ان میں کا ہر ایک محمد ہے، اور اگر قرآن کے ساتھ ہو تو ان میں کا ہر ایک مصطفیٰ ہے، اور اگر حدیث اور قرآن دونوں کے ساتھ ہو تو ان میں کا ہر ایک محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی 54ویں آیت میں، ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ آل محمد سے ڈرتے ہیں؟ علما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ آل محمد کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے عطا کیا ہے نا، ہم نے آل محمد کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، ہم نے آل محمد کو ملک عظیم دیا ہے نا، ملک عظیم دیا ہے۔ اب ایک محفل تھی، ایک میٹنگ تھی، عورتوں کی میٹنگ تھی، وہاں مدینے میں ہو رہی تھی، بیٹھک تھی، اچھا تفسیر ہے منہج الصادقین جس میں ذکر ہوا ہے، خواتین کی ایک بیٹھک ہوئی۔ اب اس میں جو ہے اب ظاہر خواتین کی تو عادت ہوتی ہے نا کہ تھوڑا فخریہ کچھ بیان کریں، ہے نا، تو اب بیٹھی تھیں، عورتوں کی میٹنگ ہو رہی تھی، مدینے کی کچھ عورتیں جمع ہوئی تھیں، اب ایک دوسرے پہ فخر ہو رہا ہے کہ میرا شوہر تو وہ ہے نا، میرا شوہر تو ایسا ہو ویسا ہے، ادھر سے دوسری بولی میرا شوہر ویسا ہے اور ایسا ہے، ادھر سے ایک اور بولی میرا بیٹا تو ایسا ہے، اتنا شہرت ہے اس کی۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اتنے میں شہزادی کونین محفل میں داخل ہوئی،
میں توجہ رکھیے گا. اب نبی کی بیٹی ہے نا, محفل میں داخل ہو گئی. اب ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اور بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی تھی. قریش کی عورت تھی, راوی نے عورت کا نام ذکر نہیں کیا تو وہ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہی تھی. جیسے ہی عورتوں کو دیکھا کہ خاموش ہو گئی ہیں تو پلٹ کے اس نے دیکھا تو نبی کی بیٹی آ رہی ہیں. تو اس کو غصہ آ گیا, کہنے لگی اے قریش کی عورتوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو بول رہی تھی فر فر, جیسے نبی کی بیٹی ہے خاموش ہو گئی. اور پھر کہنے کے بعد نبی کی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی بھائی تمام انبیاء کا سردار تمہارے گھر میں, تمام اولیاء کا سردار تمہارے گھر میں, جنت کے جوانوں کے سردار تمہارے گھر میں, ارے کچھ چھوڑا بھی ہے ہم لوگوں کے لیے؟ تو اب وہ کہہ رہی ہے نا, بڑے غصے کے عالم میں, تمام تو خاموش ہو گئی, اب وہ بول رہی ہے. زبان دراز تھی, لمبی زبان تھی. تو تمام انبیاء کا سردار سیدہ تمہارے گھر میں, تمام اولیاء کا سردار تمہارے گھر میں, اور تمام جنت کے جوانوں کے سردار تمہارے گھر میں. تو سبھی کچھ اپنے گھر میں سمیٹ کے بیٹھ گئی, کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑا. تو سیدہ نے ایک جواب دیا, اور وہ یہ کہ سنو, تم مدینے کی عورتیں, مکے کی عورتیں, تمام مدینے والوں نے, تمام مکے والوں نے, تمام عرب والوں نے, تمام دنیا والوں نے, تمام کائنات والوں نے میرے بابا کو سید الانبیاء نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ہے. سیدہ نے ایک جملہ بولا, میرے بابا رسول خدا کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہے, میرے شوہر کو تمام کائنات نے مل کر نہیں بلکہ اللہ نے سید الاولیاء بنایا ہے, اور میرے دونوں شہزادوں کو تمام کائنات نے نہیں بلکہ اللہ نے جوانوں کا سردار بنایا ہے. قرآن نے کہا ام یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضل, جو کچھ ہم نے آل محمد کو فضل عطا کیا ہے یہ لوگ آج بھی اور قیامت تک جلتے رہیں گے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, ہم نے آل محمد کو عظیم مملکت دی, عظیم حکومت دی. وقت کم رہ گیا ہے, کوشش کروں گا کہ عرض کر سکوں, ٹھیک ہے. تو اب اللہ کہتا ہے ہم نے آل محمد کو, آل ابراہیم کو ملکن عظیم, عظیم حکومت
دی ہے۔ بھائی سورہ سعاد ہے، قرآن کا 38واں سورہ ہے اور 35 تا 39 آیتیں ہیں۔ میں توجہ رکھنا، گفتگو کو مکمل کرنا ہے اسی وقت میں، تو آیتیں پوری نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ جناب سلیمان ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی فسخرنا له الریح۔ اب جناب کون ہے؟ سلیمان، بڑی حکومت ہے نا، ہاتھوں کو جوڑ کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی، معبود مجھے بخش دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایک ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ میں توجہ رکھنا، کسی کو بھی وہ حکومت میرے بعد نہ ملے۔ خدا نے کہا فسخرنا له الریح، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فسخرنا له الریح، ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا ہوا کو۔ کس کو تابع کر دیا؟ ہوا کو۔ میں توجہ رکھنا، تجری بامرہ، ہوا جو ہے سلیمان کے حکم پر چلتی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ تجری بامرہ، سلیمان اللہ کے حکم پر چلتی تھی؟ نہیں، تجری بحکمہ بامرہ، ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی تھی۔ بھائی جاؤ سورہ جمعہ میں دیکھنا کیا کہہ رہا ہے سورہ جمعہ، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ رازقین میں بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اچھا صلوات پڑھیے ذرا بآواز بلند۔ میں سورہ جمعہ میں کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر رازق ہے، یعنی قرآن مان رہا ہے کہ ہے کچھ رازق، کچھ رازق ہیں، ان رازقین میں اللہ بہترین رازق ہے، بہترین رازق ہے۔ ادھر کہتا ہے تجری بامرہ، ہوا جو ہے سلیمان کے حکم سے چلتی تھی۔ جب ہم نے کہا علی جو ہے رزق تقسیم کرنے والے ہیں، تو کہنے لگے یہ تو شرک ہے۔ جب قرآن نے کہا تجری بامرہ، ہمارے حکم سے نہیں، ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، تو یہ عین توحید ہے۔ آیتوں کو پورا نہیں پڑھا، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، ہم نے جنوں کو تابع کر دیا سلیمان کے۔ ایسی حکومت مانگی ہے نا جو ہم کسی کو نہیں دیں گے، تو جنوں کو تابع کر دیا سلیمان کے۔ جن کیا تھے؟ بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے، گہرے سمندروں میں غوطہ لگانے والے تھے، ان کو تابع کر دیا، جنوں کو تابع کر دیا سلیمان کے۔ تو بھائی یہ ہے سلیمان کی حکومت، ہے نا، سلیمان کی حکومت۔ اور اللہ نے آل محمد کو کون سی حکومت دی ہے؟ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے آل محمد کو عظیم ملک دیے ہیں، عظیم حکومت دی ہے۔ میں کل عرض کر رہا تھا نا، نصیر کا ذکر ہوا تھا، نصیر صفت مشبہ، جہاں یہ صفت مشبہ آتی ہے نا تو ذات سے یہ صفت جدا نہیں ہوتی ہے۔ اب نبی نے خدا کی بارگاہ سے کیا مانگا ہے؟ ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا ہے، یعنی ایسا مددگار جو کبھی بھی پش نہ دکھائے،
اللہ نے آل محمد کو کون سی حکومت دی؟ ملکن عظیمہ، عظیم ہے صفت مشبہ۔ آل محمد کو جو بھی حکومت دی ہے اس کی عظمت کبھی بھی اس حکومت سے ہٹ نہیں سکتی ہے۔ تو بھئی 6 فرق ہیں، میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں، اور گفتگو ختم ہو رہی ہے انہی مرحلوں پر، ٹھیک ہے؟ کیا مرحلے ہیں؟ 6 باتیں ہیں، 6 فرق ہیں۔ پہلا فرق، جو آل محمد کو حکومت دی وہ عظیم ہے نا، اور سلیمان کو بھی حکومت دی۔ پہلا فرق یہ ہے کہ آل محمد کو جو حکومت دی، اس حکومت سے جلنے والے بہت تھے، ٹھیک ہے؟ پہلا فرق یہ ہوا۔ دوسرا فرق کیا ہوا؟ جو آل محمد کو حکومت دی اور جو سلیمان کو حکومت دی، رب اغفر لی وہب لی ملکن، سلیمان نے حکومت مانگی ہے، آل محمد نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ دو فرق ہو گئے۔ اچھا، اب تیسرا فرق، سلیمان یہ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد من بعدی، حکومت مجھے وہ دینا جو میرے بعد کسی کو بھی نہ دینا۔ سورہ نساء کی 56ویں آیت میں خدا کہتا ہے ہم نے آل محمد کو ملک عظیم دیا، عظیم حکومت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سلیمان کی دعا قبول ہو کر ان کو حکومت ملی ہے، اس حکومت کے ملنے سے پہلے اللہ نے آل محمد کو عظیم حکومت دے دی۔ اس لیے کہ جناب سلیمان یہ شرط نہیں لگا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کسی کو نہیں دینا۔ کیا ہے؟ لا ينبغي، دیکھ لینا سورہ سعد الفسورہ 35-39 آیت ہے، لا ينبغي، ایسی حکومت چاہیے مجھے، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو بھی نہ دینا۔ بعد کی شرط لگائی ہے، بھائی سلیمان پہلے کی شرط کو بھی لگا لے، اس لیے کہ سلیمان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے محمد و آل محمد کو ملک عظیم دیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اچھا، اب جب مانگی ہے تو یہ حکومت کیونکہ صرف ملک ہے، صرف ملک ہے، دوستوں اپنے آخری مرحلے میں صرف ملک ہے، ملک مانگا ہے، حکومت مانگی ہے، لہذا یہ اس وقت تک رہے گی جب تک دنیا میں سلیمان رہیں گے۔ جب سلیمان چلے جائیں گے تو حکومت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آل محمد کو جو حکومت دی ہے وہ صرف ملک نہیں ہے، ملک عظیم ہے۔ تو ملک عظیم دیا ہے، عظیم دیا ہے، عظیم ہے صفت مشبہ۔ جب کسی بھی اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کی ذات میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ ظلم کرنے والے آل محمد پر چاہے کتنا ہی ظلم کر لیں، شہروں کو برباد کر دیں، سیدوں کو برباد کر دیں، پوری دنیا کو ختم کر دیں، کائنات کو ختم کر دیں، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے اسے حکومت نہیں دی بلکہ ملک عظیم دیا ہے۔ جب بھی یہ حکومت ملے گی تو اپنی عظمتوں کے ساتھ ملے گی۔ تو اب آل محمد کو حکومت ملی ہے، عظیم حکومت، بختم اس جملے پہ، ختم اس جملے پہ، آل محمد کو حکومت ملی وہاں پر، ٹھیک ہے؟
عرش پر عظیم حکومت آل محمد کی میری توجہ، عظیم حکومت مل گئی۔ اب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، نور محمد ہے، نور علی ہے، اللہ نے ملک عظیم دیا، ملک عظیم دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کو پیدا کیا، پھر بیت المعمور کو پیدا کیا، پھر ساتوں آسمان کو پیدا کیا، پھر زمین کو پیدا کیا، پھر زمین کے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر سمندروں کو پیدا کیا، پھر آدم کو بھیجا، پھر انسانیت کو بھیجا، پھر انبیاء کو بھیجا، پھر مرسلین کو بھیجا، پھر کتابوں کو اتارا، آخر میں قرآن اتر آیا، آخری نبی آ گیا۔ یہ چل رہا ہے نا، یہ سیکوینس چل رہا ہے۔ وہاں حکومت وہاں دی، محمد اور علی کا نور پیدا کیا، پھر یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، آخری کتاب آ گئی، آخری نبی آ گیا۔ یہ کیسٹ کیسے چل رہی ہے؟ فارورڈ ہو گئے۔ اب اسی کیسٹ کو ریوائنڈ کر دیں، قیامت آ گئی، لوگ چلے گئے، انبیاء چلے گئے، مرسلین چلے گئے، کتابیں چلی گئیں، دنیا ختم ہو گئی، پہاڑ ختم ہو گئے، آسمان ختم ہو گئے، بیت المعمور ختم ہو گیا، سدرۃ المنتہا ختم ہو گیا، ساتوں آسمان ختم ہو گئے، جنت ختم ہو گئی، دوزخ ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو گئی، الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان کہتا ہے ہر شے ختم ہو گئی، بس ایک اللہ کا چہرہ تھا جو باقی تھا۔ تو پوری کائنات ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، برباد ہو گئی، لیکن ہاں وہ جو حکومت اللہ نے انہیں دی تھی، تبھی تو فرماتے ہیں آل محمد، تبھی تو فرماتے ہیں معصومین، کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا جو ہے اس میں جتنے بھی انسان ہیں، یہ تمام انسان اگر ہماری مخالفت پہ اتر آئیں تو ہماری حیثیت میں فرق آنے والا نہیں ہے، اور جتنے انسان ہیں اگر ہماری اطاعت پر اتر آئیں تو پھر بھی ہماری عظمت میں فرق نہیں آنے والا۔ تو اب یہ عظمت والوں کا کمال ہے کہ دین جو ہے مصطفیٰ ہے، وارثین مصطفیٰ ہیں، کتاب لا ریب ہے۔ تو اب یہ حسین کی تنہا ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ یہ ذمہ داری دی کس نے ہے؟ نانا رسول خدا نے۔ اے حسین دین کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، اے حسین قرآن کو بچانا ہے۔ اب حسین ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر چلے، اور اس قافلے میں حسین کے بھائی حسن کی نشانی قاسم بھی موجود ہے۔ قاسم کا سن 14 سال کا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ہے۔ یہ قافلہ پہنچا کربلا کے میدان میں۔ یہ میدان وہ ہے کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ گھبرا کے بھائی حسین کو یاد کیا۔ جب حسین خیمے میں داخل ہوئے نا تو دیکھا بہن زینب رو رہی ہے۔ کہا بہن زینب کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا حسین بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بھیا حسین پشت خیمہ پر ایک بیوی کے رونے کی آواز ایسے آتی ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا،
کیا کہا؟ کہا بہن زینب تم نے اماں کو نہیں پہچانا؟ اماں نے ہمیں کسی بھی منزل پر تنہا نہیں چھوڑا ہے، پشت خیمہ پر رونے والی ہماری ماں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو اب قافلہ کربلا میں 2 محرم کو داخل ہو گیا، وقت گزر رہا ہے کہ عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا۔ اب تمام بیویاں ہیں نا اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم پوری کائنات میں واقعہ کربلا عجیب واقعہ ہے، کہیں بھی آپ کو نہیں دیکھے گا پوری انسانیت وہاں سے لے کے یہاں تک کہ کربلا وہ مقام ہے جہاں پر موت حیات بن گئی تھی، حیات موت بن گئی تھی۔ موت اور حیات کے جو معنی تھے کربلا والوں نے کربلا میں اس معنوں کو بدل ڈالا، گویا کہ اب ہر ایک زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس چاہتا ہے جلد از جلد لڑنے کے لیے چلا جاؤں مقتل کی طرف، مقتل کی طرف چلا جاؤں۔ شہزادہ قاسم ابھی شبی برآمد ہوگی نا مہندی کی، جناب ام فروا والدہ کا نام ہے، باپ کا نام ہے امام حسن، حسن کی نشانی ہے قاسم۔ مہدی کی زیارت برآمد ہوگی، روتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے اپنے رومالوں کو تر کرتے ہوئے زیارت کیے گا شبی کی۔ جناب قاسم ایک مرتبہ پوچھا ماں نے، فضا یہ قاسم کہاں ہے، کیا مر گیا ہے؟ کہا نہیں بیوی مرا تو نہیں ہے۔ کہا تو بھی کہاں ہے؟ کہا خیمے کے سامنے جو ایک ٹیلا ہے، ایک پتھر ہے، اس پر بیٹھا ہوا زار زار رو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، قاسم رو رہا ہے۔ کہا کہ جاؤ قاسم کے پاس اور کہنا ماں نے فوراً یاد کیا ہے۔ جب قاسم آئے نا تو اماں نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ قاسم نے کہا اماں صبح سے لے کر یہ وقت آ گیا، کئی بار مولا کی خدمت میں گیا، لیکن مولا ہر دفعہ اجازت دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب ماں نے یہ سنا نا، ماں نے سنا، کہا چلو میرے ساتھ مولا کی خدمت میں چلو، اجازت جو ہے ماں دلوائے گی۔ بگھریا کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، شہزادی کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب جناب امام حسن کی شہادت ہوئی 50 ہجری میں، اس وقت قاسم کی عمر ہے 3 سال، سن 47 ہجری میں قاسم کی ولادت ہے، 50 سال کی عمر ہے ہجری ہے، اور امام حسن کی شہادت ہے، 3 سال کا بچہ ہے، نام قاسم ہے۔ ایک مرتبہ وقت آخر آیا نا، امام حسن نے کہا بھائی حسین میرا قاسم کہاں ہے؟ جملہ سننا، روتے ہوئے اٹھنا، قاسم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین شہزادے کو لے کر آئے، اب اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ امام حسن کے بستر پر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ امام حسن نے کہا کہ حسین بچے کو ہمارے سینے پہ بٹھا دو۔ حسین نے بچے کو قاسم کو سینے پہ بٹھایا، امام حسن بچے کو دیکھتے رہے، روتے رہے، دیکھتے رہے، روتے رہے، رو رو کے جب خاموش ہوئے تو تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا، قاسم کے بازو پر باندھا اور کہنے لگے بیٹا قاسم زندگی میں جب بہت بڑی مشکل آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جب ام فروا نے کہا نا کہ چلو بیٹا، اماں اجازت دلوائے گی، فضا نے جا کے بتایا امام حسن کی بیوہ آ رہی ہیں، آپ کی بہاوت آ رہی ہیں۔ پردہ ہٹا، امام حسین استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جاتے ہی کے ساتھ ہی پہلا سوال کیا ہے ام فروا نے، حسین میرے بیٹے قاسم کو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے۔
جہاں موت حیات بنی ہوئی تھی، حیات موت بنی ہوئی تھی، کہا حسین میرے بیٹے قاسم کو ملنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا بھابھی اجازت حسین نہیں دے سکتا ہے۔ اور کیسے اجازت دوں؟ میرے بھائی حسن کی نشانی، حسن کی نشانی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے فرمانے سنا، کہا قاسم بازو سے آستین کو الٹو۔ قاسم نے آستین کو الٹا، ماں نے تعویذ کو کھولا، تعویذ میں خط کو نکالا، حسین کی طرف کیا۔ حسین نے دیکھا، سر پہ رکھا، ہاتھوں سے چوما، کھولا تو لکھا ہوا تھا من الحسن المجتبی الی الحسین شہید کربلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خط کو دیکھا، لکھا ہوا تھا حسین جب کربلا میں میرا بیٹا قاسم مرنے کی اجازت کے لیے آئے تو میں حسن امامت سے حکم دیتا ہوں اجازت دے دینا۔ جیسے یہ پڑھا، حسین نے امامے کو زمین پر پھینکا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، مقصد مجلس تمام ہوا۔ میں 2-3 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں۔ ابھی تک جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، اب روکنے کی، اب روک نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم امامت ہے، امامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب حسین نے بھائی حسن کا امامہ نکالا، قاسم کے سر پر رکھا، پٹکا لگایا، شہزادے کو تیار کر کے خیمے کے باہر گئے، سواری کو بلایا گیا۔ بچے کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ بچے کے پیر گھوڑے کے رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن میں نے جب روایت پڑھی کہ شیخ مفید ارشاد میں تحریر کرتے ہیں جب حسین قاسم کے لاشے کو لے کر آ رہے تھے تو پیر کربلا کی زمین سے چھو رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے بچے کو پشت فرس پر بٹھایا اور کہا بیٹا جاؤ، اب یہ پہلی سواری ہے زندگی میں، 14 سال کا بچہ ہے نا، زندگی میں کبھی بھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، اور اب یہ پہلی سواری ہے کربلا کے میدان میں۔ قاسم گئے، کچھ دیر نہ گزری تھی مقتل سے آواز آئی امو جان قاسم کی مدد کو آئیے، قاسم کی مدد کو آئیے، بھائی رونا ہے، ماتم کرنا ہے، زیارت کرنا ہے۔ حسین ایک مرتبہ تیار ہوئے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مقتل کی طرف، گھوڑے سے اترے، اب ڈھونڈ رہے ہیں بیٹا قاسم کہاں ہو، بیٹا قاسم کہاں ہو۔ مقتل میں حسین آوازیں دے رہے ہیں بیٹا قاسم کہاں ہو، بیٹا قاسم ہم پکار رہے ہیں، ہماری آواز پہ آواز ہو، ہماری آواز پہ لبیک ہو، بیٹا قاسم کہاں ہو۔ جب کوئی آواز نہیں آئی نا تو ایک مرتبہ حسین ایک ٹیلے پہ چڑھے اور کہا بیٹا قاسم میں حکم امامت دیتا ہوں، بتاؤ کہ کہاں ہو۔ مقتل کی کتابیں لیتی ہیں، ایک مرتبہ کربلا کے مقتل میں مختلف جگہوں سے آواز آنے لگی۔ اجرکم اللہ۔ حسین ٹیلے سے اترے، ابا کو اتارا، کربلا کی زمین پر بٹھایا، پھر آگے بڑھے، بھیا آخری جملہ ہے اور اسی پہ زیارت برآمد ہونے جا رہی ہے۔ آگے بڑھے، جھکے، کچھ اٹھایا، ابا پہ لا کے رکھا، پھر آگے بڑھے، کچھ اٹھایا، پھر لا کر رکھا، پھر آگے بڑھے، پھر اٹھایا، پھر لا کے رکھا۔ جب قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کر لیا تو ابا کو اٹھایا، شانے پہ رکھا، یہ کہہ کر خیمے کی طرف بڑھے، بہن زینب قاسم کا لاشا